شروع کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید جادوئی کہانیاں دیکھ سکیں۔ اب سوچیں، اگر آپ کی ہتھیلی میں ایک مرتا ہوا ستارہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک ایسے گاؤں میں جہاں سورج صرف ایک یاد بن گیا تھا، ایک لڑکے کا سفر ایک گرا ہوا ستارہ واپس پہنچانے کے لیے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ایک گہری وادی میں دنیا سے چھپا ہوا ایک گاؤں بسا تھا۔ وہ ہمیشہ گھنی بھاری دھند میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہاں کے لوگ آسمان کو دیکھنا بھول چکے تھے۔ ان کی زندگیاں صرف سائے اور مدھم روشنی میں گزرتی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام کائل تھا۔ وہ خاموش طبیعت تھا، اپنی دادی کی سنائی ہوئی پرانی کہانیاں سنا کرتا تھا۔ اس کی پسندیدہ کہانی اس آخری ستارے کی تھی، ایک روشنی کا ٹکڑا جو زمین پر گر گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک انجانے جذبے کے تحت کائل نے اس پہاڑ کی ڈھلوانوں پر چڑھنا شروع کیا جو وادی پر چھایا رہتا تھا۔ وہاں جانا منع تھا، مگر اسے جاننا تھا کہ کہانیاں سچ ہیں یا نہیں۔ وہ پھسل گیا اور ایک چھپی ہوئی غار میں جا گرا۔ غار کے بیچ میں پانی کے چھوٹے سے حوض میں ستارہ پڑا تھا۔ وہ اس کی ہتھیلی سے بڑا نہ تھا، نرم چاندنی جیسی روشنی سے جگمگاتا ہوا۔ اس کے گرد کی ہوا گرم تھی اور اس کی روشنی میٹھی اور مہربان لگ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی کائل نے ہاتھ بڑھایا اور احتیاط سے اسے اٹھایا، ستارہ مدھم ہونے لگا، اس کی روشنی بجھنے لگی۔ کائل کا دل بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ستارہ مر رہا ہے، آسمان سے کٹ جانے کے باعث یہ زندہ نہیں رہ پائے گا، اور اسے پتہ چل گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے ستارے کو سب سے اونچی چوٹی پر لے کر جانا تھا، اس جگہ پر جسے پرانی کہانیوں میں فجر کی نوک کہا جاتا تھا، تاکہ ستارہ واپس آسمان تک پہنچ سکے۔ پہاڑ کی دھند زندہ لگتی تھی، وہ بل کھاتی، سایوں کی شکلیں بناتی اور کائل کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی۔ تو صرف ایک لڑکا ہے، وہ ہوا کی طرح سسکاریاں بھرتی۔ پہاڑ بہت اونچا ہے، تو بہت چھوٹا ہے، تو ناکام ہوگا اور ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گا۔ لیکن جب بھی کائل کا حوصلہ ٹوٹتا، وہ اس چمڑے کے تھیلے کو کھولتا جس میں ستارہ رکھا تھا۔ اس کی نرم روشنی سائے پیچھے دھکیل دیتی، اس کی حرارت اسے نئی ہمت بخشتی۔ وہ کوئی جنگجو نہیں تھا، اس کے پاس تلوار نہیں تھی، اس کی واحد طاقت اس کا عزم تھا۔ جب راستہ مشکل ہوتا، وہ چڑھتا رہتا۔ جب سرگوشیاں بڑھتی، وہ ستارے کو مضبوطی سے تھام لیتا اور اپنی دادی کے گیت گنگناتا۔ کئی دنوں تک وہ چڑھتا رہا۔ اس کے جسم کا ہر اعضا درد کر رہا تھا، اس کی سانس پھول جاتی۔ آخر کار وہ چوٹی پر جا پہنچا، فجر کی نوک کے بالکل اوپر۔ ہوا یہاں پر یخ اور سرد بستا تھی۔ نیچے سارا جہان اب بھی دھند کے سناٹے میں ڈوبا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ستارے کو باہر نکالا۔ لمحے بھر کو کچھ نہ ہوا، وہ اس کی ہتھیلی پر بجھا ہوا سا پڑا رہا۔ پھر وہ دھڑکنے لگا، پہلے آہستہ اور پھر تیز۔ چاند کی روشنی بڑھتے بڑھتے خالص سفید روشنی میں بدل گئی، یہاں تک کہ کائل کو آنکھیں بند کرنی پڑی۔ اس کی ہتھیلی میں وہ ایک چھوٹا سا سورج بن گیا، اور پھر ایک خاموش دھماکے کے ساتھ ستارہ آسمان کی طرف اڑ گیا۔ وہ چاندی کے تیر کی مانند اوپر کو گیا، اندھیرے کو کاٹتا ہوا، اونچا اور اونچا، جب تک وہ تاریکی میں ایک روشن نقطہ بن کر جا ٹھہرا۔ وہ ستارہ آسمان پر نرم تال میل والی روشنی سے دھڑکنے لگا، اور ہر دھڑکن کے ساتھ نیچے کی بھاری دھند ہلنے لگی۔ وہ بل کھانے لگی، گھومنے لگی، اور پھر جیسے کوئی دیو ہاتھ سے اسے کھینچ رہا ہو، پیچھے ہٹنے لگی۔ پہلی بار نسلوں کے بعد گاؤں والوں نے آسمان دیکھا۔
انہوں نے لاکھوں جگمگاتے ستارے دیکھے، انہوں نے روشن چاند دیکھا جو ان کے گھروں پر چاندنی برسا رہا تھا۔ یہ ہر کہانی سے زیادہ حسین منظر تھا۔ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا سایہ دیکھا جو بڑے روشن چاند کے سامنے کھڑا تھا، اور وہ اس کا نام نہیں جانتے تھے، مگر وہ جان گئے کہ یہ وہی تھا جس نے روشنی واپس لائی تھی۔ کائل نے اپنے گاؤں کو دیکھا جو اب سیاہ اور اداس نہیں رہا تھا بلکہ ستاروں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر تھکی ہوئی مگر خوش مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک مرتے ہوئے ستارے کو بچانے نکلا تھا، لیکن اس نے اپنی پوری دنیا کو بچا لیا تھا۔ تو میرے پیارے سننے والوں، یاد رکھیں، اندھیرے کے خلاف روشنی کا سب سے چھوٹا ذرہ بھی جگمگا سکتا ہے۔ آپ کے دل کا ستارہ کون سا ہے؟ اپنی روشنی کومنٹس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔